السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ آج ہم دیکھیں گے سجدہ تلاوت کیا ہے۔ سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اس پر صحابہ کا اجماع ہے، یعنی یہ واجب نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یزید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سجدہ نہیں کیا، حالانکہ سورہ نجم میں ایک سجدہ آتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سجدہ تلاوت سنت ہے، واجب نہیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کا خطبہ دیا اور خطبہ میں سجدے کی آیت تلاوت کی، اس کے بعد سجدہ کیا۔ سجدے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ کنٹینیو کیا۔ دوسرے جمعہ حضرت عمر نے وہی آیت تلاوت کی اور سجدہ نہیں کیا، یعنی جہاں سجدے کی آیت آئی آپ نے تلاوت کی اور پھر سجدہ نہیں کیا، اور فرمایا یقیناً ہمیں ان سجدوں کا حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا جو شخص سجدہ کرنا چاہے کرے اور جو نہ کرنا چاہے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی یہ سنت ہے، واجب نہیں، لیکن سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ مستحب اور پسندیدہ عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی لیے کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی سجدہ تلاوت کی اور نماز کے باہر بھی۔ سجدہ تلاوت کرنے کا ایک تو فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم کسی سجدے کی آیت پر تلاوت کرتے وقت سجدہ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے نہیں کیا۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوتا ہے تو یہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ جنت میں جائے گا، اور میں نے انکار کیا سجدے سے، جس کی وجہ سے میں آگ میں جاؤں گا۔ سجدہ تلاوت ایک تو مستحب عمل ہے، دوسرا شیطان کو رسوا کرنے والا عمل ہے۔ سجدہ تلاوت 15 مقامات پر ہیں۔ اسی طرح نماز کے علاوہ بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت تلاوت کی اور سجدے کی آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے لگے اور صحابہ نے بھی سجدہ کیا۔ سجدہ تلاوت میں جو پڑھے وہ بھی سجدہ کرے اور جو سنے وہ بھی سجدہ تلاوت کرے۔ اسی طرح ایک روایت ہے صحیح بخاری کی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور سجدہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام مسلمانوں نے، مشرکوں نے، جنوں نے، سبھی نے سجدہ کیا۔ سجدہ تلاوت کا طریقہ: نمبر 1، طہارت۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان وضو سے ہو، یہ زیادہ افضل ہے، لیکن اگر وضو نہیں تو سجدہ نہ چھوڑے، سجدہ کر لے۔ سجدہ تلاوت کے لیے طہارت کی شرط نہیں۔ سجدہ تلاوت چونکہ نماز کا حصہ نہیں ہے اس لیے وضو شرط نہیں ہے۔ نمبر 2، قبلہ رخ ہونا۔ ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو جائے، لیکن اگر مشقت ہو، نہ ہو پائے تو جدھر بھی ہو سجدہ کر لے۔ لیکن مسنون طریقہ یہی ہے کہ اگر سجدہ تلاوت ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر کرے۔ امام زہری کہتے ہیں، اگر تم حالت اقامت میں سجدہ کرو، یعنی گھر میں ہو یا مسجد میں ہو، تو قبلے کی طرف رخ کر کے کرو، اور اگر تم سوار ہو تو پھر جدھر تمہارا رخ ہو تو اس پر کوئی پکڑ نہیں۔ تکبیر کہنا: ابو قلابہ اور ابن سیرین سے مروی ہے، دونوں کا کہنا ہے کہ جب آدمی نماز کے علاوہ سجدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اکبر کہے گا۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں
پڑھتے پڑھتے آیت سجدہ آ گئی تو آپ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، لیکن بعد میں سلام کی ضرورت نہیں جب سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ اور یہ ایک ہی سجدہ ہے، دو نہیں ہیں۔ سجدہ تلاوت میں سلام کرنا مشروع نہیں ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر کے بارے میں کسی ایک نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی سے یہ نقل نہیں کیا کہ ان میں سلام بھی ہوگا، اور نہ صحابہ سلام پھیرتے تھے۔ یہ ہے نماز کے باہر سجدہ تلاوت کا طریقہ۔ نماز کے اندر سجدہ تلاوت کا طریقہ: تکبیر کہہ کر سجدے میں جانا، سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہنا۔ کوئی سورت پڑھی اور جب سجدے والی جگہ آئے تو اللہ اکبر کہہ کر فوراً سجدے میں چلے جائیں گے، رکوع نہیں کریں گے، ڈائریکٹ سجدہ کریں گے، اور جب سجدہ کریں گے تو اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہیں گے۔ اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو، مثلاً سورت الگ پڑھیں تو پھر کیا کریں گے؟ اگر سورت کے آخر میں سجدہ ہو اور مزید تلاوت نہ کرنی ہو تو پہلے سجدے کے لیے تکبیر کہی جائے گی، سجدہ تلاوت ادا ہوگا، پھر تکبیر کہہ کر اٹھا جائے گا، اور کھڑے ہو کر رکوع کے لیے تکبیر کہہ کر رکوع کیا جائے گا، یعنی یہ سجدہ الگ کیا جائے گا، اور پھر کھڑے ہو کر دوبارہ سجدہ اور آگے نماز کنٹینیو کی جائے گی۔ ابن عثیمین کہتے ہیں نماز میں سجدہ تلاوت بالکل اسی طرح ہے جیسے نماز میں عام سجدہ ہوتا ہے، یعنی سجدہ تلاوت میں جانے اور اٹھنے کے لیے تکبیر کہے، اور اس میں کوئی فرق نہیں کہ سجدہ تلاوت قرأت کے آخری آیت میں آیا ہو تو اس کے بعد سورت ختم ہو گئی ہو، یا پھر قرأت کے درمیان میں سجدہ تلاوت آیا ہو۔ جب بھی سجدے میں جائیں گے تکبیر کہہ کر ہی سجدے میں جائیں گے، پھر رکوع کرنے لگیں تو اس وقت رکوع کے لیے تکبیر کہیں گے۔ یہاں دو تکبیرات مسلسل کہنے پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ ہر تکبیر کا سبب الگ الگ ہے۔ سجدہ تلاوت کی مسنون دعائیں: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن کے سجدوں میں سجدہ کرتے ہوئے یہ دعا تکرار سے پڑھا کرتے تھے، ایک دفعہ نہیں کئی بار پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: سجد وجہیہ للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ، رواہ الترمذی۔ میرا چہرہ اس ذات کے لیے سجدہ ریز ہے جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی طاقت اور اپنی قوت سے اس کی سماعت اور اس کی بصارت بنائی، یعنی کان، آنکھ اللہ نے اپنی قدرت سے بنائے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا گویا کہ میں درخت کے نیچے ہوں اور گویا کہ درخت سورہ صاد پڑھ رہا ہے، یعنی اس سے آواز آ رہی تھی سورہ صاد کی، اور جب وہ آیت سجدہ پر آیا تو اس نے سجدہ کیا، یعنی درخت نے بھی سجدہ کیا، اور اپنے سجدے میں کہا: اللہم اغفر لی بہا، اللہم حط انی بہا وزرا واحدث لی بہا شکرا وتقبلہا منی کما تقبلت من عبدک داؤد سجدہ۔ اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے مجھے بخش دے، اے اللہ اس سجدے کے ذریعے میرے بوجھ دور کر دے، یعنی زندگی کے جو بوجھ ہوتے ہیں نا وہ سجدوں سے ہی دور ہوتے ہیں، اور میرے لیے اس کے ذریعے شکر نعمت پیدا کر دے، اور اس سے مجھے تو مجھ سے قبول فرما لے، جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام سے ان کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابو سعید، تم نے بھی سجدہ کیا کیا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درخت کی نسبت سجدہ کرنے کے زیادہ مستحق تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ صاد کی تلاوت فرمائی۔ بس جب آپ آیت سجدہ پر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی فرمایا جو درخت نے کہا تھا۔ نماز کے سجدے والی دعائیں پڑھنا: اگر یہ دو دعائیں جو بیان کی گئی ہیں وہ یاد نہیں تو جو سجدے میں پڑھتے ہیں یعنی سبحان ربی الاعلیٰ وہ بھی کافی ہے۔ سجدہ تلاوت دوسرے سجدوں کی طرح ہی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ کے اس فرمان سبح اسم ربک الاعلی کے متعلق فرمایا ہے کہ اسے اپنے سجدوں میں پڑھا کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔